پوڈکاسٹ میں خوش آمدید۔ جی، آج ہم پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی کتاب دی ڈیوائن الکیمی آف لیڈرشپ 100 حدیثز آن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے مواد پر بات چیت کریں گے۔ بالکل، یہ کتاب قیادت پر 100 احادیث اور ان کی آپ کہہ لیں تشریحات پر مبنی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس مواد کی روشنی میں اسلامی قیادت کی اصل روح کیا ہے؟ کیا یہ بنیادی طور پر ایک الہی امانت، ایک مقدس ذمہ داری ہے اور اس سے جڑی جواب دہی کا معاملہ ہے؟ یا پھر کیا اس کی اصل بنیاد، اس کا کیا کہتے ہیں حقیقی جوہر عوام کی خدمت اور عاجزی میں ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ قیادت اپنی اصل میں بنیادی طور پر ایک الہی امانت اور جواب دہی کا نام ہے۔ اور میرا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ نہیں، قیادت کی جو روح ہے اور اس کی عملی شکل وہ بنیادی طور پر خدمت اور عاجزی ہی ہے۔ یہ ایک مقدس امانت ہے۔ اس کتاب کی پہلی ہی حدیث جو بہت مشہور بھی ہے وہ اسی پر زور دیتی ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں، مطلب خاندان کے سربراہ سے لے کر کسی بھی سطح کے ذمہ دار تک سب اس میں شامل ہیں۔ جی، جواب دہی کا تصور تو بالکل بہت اہم ہے، اس سے تو انکار ممکن نہیں۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس ذمہ داری کا بوجھ کتنا ہے، اس کا اندازہ حدیث نمبر 3 کی شرح میں جو قرآن کی آیت 3372 کا حوالہ ہے اس سے ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ یہ امانت اتنی بھاری تھی کہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں جیسی مخلوق نے بھی اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ قیادت کی ذمہ داری کی آپ کہیں سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے حدیث 95 میں تو صاف طور پر منع کیا گیا ہے کہ قیادت کا عہدہ مانگو مت، اس کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ یہ اعزاز سے زیادہ ایک آزمائش ہے، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ پھر آپ دیکھیں حدیث 4 میں انصاف کرنے والے رہنماؤں کے لیے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں کی بشارت ہے۔ یہ انصاف کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے کہ رہنما براہ راست اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث 3 میں یہ بات بھی ہے کہ انسان جو کرتا ہے اس کی اپنی مرضی، اس کی طاقت، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو یہ چیز رہنما کی خود مختاری کے تصور کو محدود کرتی ہے اور الہی نگرانی پر زور دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قیادت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا، وہ امانت اور جواب دہی پر ہی کھڑا ہے۔ آپ نے امانت اور جواب دہی کے بوجھ اور اس کی الہی بنیاد پر بہت اہم نکات اٹھائے، اور وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کی جو عملی شکل ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ میرے نزدیک قیادت کا اصل جوہر وہ اختیار میں نہیں ہے، یا صرف جواب دہی کے احساس میں بھی نہیں، بلکہ خدمت کے حقیقی جذبے میں ہے۔ آپ حدیث نمبر 5 دیکھیں، وہ تو ایک بنیادی اصول بتاتی ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کتنا بڑا شفٹ ہے۔ یہ قیادت کو ایک ٹاپ ڈاؤن چیز سے بدل کر عوام کی خدمت کا عمل بنا دیتا ہے۔ ایک سچا اسلامی رہنما صرف اختیارات نہیں استعمال کرتا، بلکہ وہ اپنی قوم، اپنے ماتحت لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کی جو مثالیں ہیں، وہ اسی خدمت گزاری کی عملی تصویر پیش کرتی ہیں۔ خدمت کی اہمیت؟ جی، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ میرے خیال میں تو یہ تصویر کا مرکزی نقش ہے، اور بات صرف خدمت تک نہیں رکتی۔ آپ عاجزی کو دیکھیں۔ حدیث 48 کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والے کو بلندی دیتا ہے۔ تکبر، گھمنڈ، یہ قیادت کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، مؤثر قیادت کی پہچان کیا ہے؟ حدیث 52 نرمی اور شفقت والی قیادت کی بات کرتی ہے۔ حدیث 18 میں تو یہ بھی ہے کہ بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور بدترین جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ظاہر ہے عوام کے لیے دروازے کھلے رکھنے سے، ان کی بات سننے سے، نرمی برتنے سے۔ حدیث 21 میں سختی کرنے والے حکمرانوں کے لیے وعید ہے، اور لوگوں کے دل جیتنے کا طریقہ حدیث 22 بتاتی ہے کہ یہ مال و دولت سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور کشادہ دلی سے ہوتا ہے۔ تو قیادت کا مقصد ہی دوسروں کی خدمت کرنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے،
جیسے قرآن 28:77 میں بھی آتا ہے، جس کا حوالہ حدیث 5 کی شرح میں ہے کہ جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ تو میرے نزدیک تو یہ خدمت، یہ عاجزی، یہ عوام سے محبت، یہی قیادت کی اصل روح ہے۔ آپ نے خدمت، عاجزی اور عوام سے تعلق کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، اور یہ یقیناً اسلامی قیادت کے آپ کہہ لیں لازمی اوصاف ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس نتیجے پر کیوں پہنچ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک دوسرا زاویہ پیش کرنے دیں۔ آپ جن اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں، خدمت، نرمی، عوام سے محبت، کیا یہ بذات خود حتمی مقصد ہیں، یا یہ اس بڑی الہی امانت کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہیں جس کی بنیاد جواب دہی پر ہے؟ میرا استدلال یہ ہے کہ قیادت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا، اس کی بنیاد وہ اللہ کی طرف سے سونپی گئی امانت اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ حدیث 1، حدیث 42 یہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ خدمت، انصاف، نرمی، یہ سب اس امانت کو نبھانے کے تقاضے ہیں۔ تو جو بنیادی فریم ورک ہوا وہ امانت اور جواب دہی کا ہوا، اور خدمت اس فریم ورک کے اندر ایک لازمی عمل، ایک طریقہ کار ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ مطلب کریں گے؟ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ خدمت ایک عمل یا طریقہ کار ہے امانت کے فریم ورک میں، لیکن میں اسے ذرا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ آپ جسے بنیادی فریم ورک کہہ رہے ہیں، امانت اور جواب دہی، کیا یہ خدمت کے حقیقی جذبے اور عملی مظاہرے کے بغیر صرف ایک کیا کہتے ہیں خشک نظریاتی بوجھ نہیں بن جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی لیڈر دل میں جواب دہی کا شدید احساس تو رکھے، لیکن عوام سے بالکل کٹا ہوا ہو، سخت مزاج ہو، ان کی ضرورتوں سے لا تعلق ہو؟ ایسی صورت میں اس کی جواب دہی کا تصور کتنا مؤثر رہے گا؟ قیادت کا عملی اثر تو خدمت سے ہی نظر آتا ہے نا۔ حدیث 5 قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یا حدیث 22 دل جیتنے کا ذریعہ خوش اخلاقی ہے، جیسی حدیثیں کیا یہ نہیں بتاتی کہ قیادت کی جو قبولیت ہے، اس کا اثر ہے، اس کا جواز ہے، وہ عوام کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے سلوک پر منحصر ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا امانت کی وہ بھاری ذمہ داری جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ خدمت، نرمی اور ہمدردی کے بغیر مؤثر طریقے سے نبھائی جا سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ خدمت ہی وہ عنصر ہے جو امانت کے تصور کو نہ صرف ممکن بناتا ہے بلکہ اسے اصل معنی بھی دیتا ہے۔ امانت کا تصور خدمت کی روح کے بغیر شاید آپ کہہ لیں بے جان سا ہو جائے۔ میں آپ کی اس بات سے کچھ حد تک متفق ہوں کہ امانت کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خدمت اور دوسرے مثبت اوصاف ضروری ہیں، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی اہم ہے، اور وہ ہے اختیار کا سرچشمہ۔ آپ قیادت کی قبولیت اور اثر پذیری کی بات کر رہے ہیں جو عوام سے تعلق پر منحصر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اختیار آتا کہاں سے ہے؟ حدیث 3 جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، وہ واضح کرتی ہے کہ ہماری صلاحیت، ہماری مرضی، ہماری طاقت سب اللہ کی دین ہے۔ میری توفیق سے تم نے میرے فرائض ادا کیے، یہ الفاظ رہنما کی ذاتی قابلیت یا عوامی مقبولیت کو اختیار کا حتمی ذریعہ ماننے کی نفی کرتے ہیں۔ اختیار تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر ملتا ہے، تو رہنما کی جو پہلی توجہ ہونی چاہیے وہ اس ذات پر ہو جس نے یہ اختیار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اس کے احکامات پر۔ بے شک اس اختیار کا استعمال عوام کی خدمت اور بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد اور اس کی حتمی جواب دہی اللہ ہی کے سامنے ہے۔ اگر صرف عوام کی خدمت کو ہی بنیادی معیار بنا لیا جائے تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ رہنما صرف عوامی مقبولیت کے پیچھے بھاگے گا، چاہے اس کے لیے اسے اللہ کے احکامات یا انصاف کے تقاضوں سے عام نظری کیوں نہ ہٹانی پڑے۔ آپ اختیار کے الہی منبع پر زور دے رہے ہیں، اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن میں آتا ہوں ایک مختلف اینگل سے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اختیار آیا کہاں سے، سوال یہ ہے کہ جب وہ اختیار آ گیا تو اس کا مؤثر، جائز اور مثبت استعمال کیسے ہوگا؟ عوام اس اختیار کو دل سے مانیں گے کیسے؟ آپ نے عوامی مقبولیت کے خطرے کی بات کی، لیکن دوسری طرف دیکھیں، کیا عوام سے بالکل کٹ کر، ان کی محبت اور اعتماد کھو کر کوئی رہنما مؤثر قیادت کر سکتا ہے؟ حدیث 18 پھر یاد کریں، بہترین رہنما وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں۔ اب یہ محبت کیسے ملے گی؟ یہ خدمت سے، نرمی سے، انصاف سے، عوام کے لیے دروازے کھلے رکھنے سے ملے گی۔ قرآن کی وہ آیت 3.159 بھی تو یہی کہتی ہے نا،
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو اگر کوئی رہنما بہت زیادہ جواب دہی کے تصور میں کھو کر سخت، خشک اور عوام سے دور ہو جائے تو وہ بھی تو مؤثر نہیں رہے گا۔ اس کا اختیار صرف ایک رسمی عہدہ رہ جائے گا، دلوں پر اس کی حکومت نہیں رہے گی۔ تو کیا اختیار کا مؤثر ہونا عوام کی خدمت اور ان کے ساتھ رویے پر منحصر نہیں ہے؟ آپ عوامی قبولیت اور مؤثر قیادت کے لیے نرمی اور خدمت کی ضرورت پر بالکل ٹھیک زور دے رہے ہیں، لیکن آئیے قیادت کے بنیادی مقصد اور محرک کو دیکھیں۔ کیا قیادت کا مقصد عوام کو خوش رکھنا ہے یا ان میں پاپولر ہونا ہے، یا اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے دین کے اصولوں کو قائم کرنا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کی فلاح و بہبود خود بخود حاصل ہوتی ہے؟ میرے نزدیک بنیادی محرک اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ حدیث 1 ہر ایک نگہبان ہے، حدیث 4 انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر، حدیث 15 اللہ کی خاطر محبت اور بغض، یہ سب اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حدیث 64 تو پوری دنیا کو ہی ایک امانت اور آزمائش کہتی ہے۔ قیادت اس آزمائش کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ رہنما کو تو ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں۔ عوامی فلاح و بہبود اس الہی مقصد کا ایک لازمی نتیجہ اور تقاضا ہے، لیکن بذات خود پہلا محرک نہیں۔ اگر پہلا محرک عوامی مقبولیت بن جائے تو پھر صحیح اور غلط کا معیار بدلنے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں، یہاں میں آپ سے تھوڑا مختلف سوچتا ہوں۔ آپ اللہ کی رضا اور عوامی فلاح کو جیسے دو الگ الگ چیزیں بنا رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اللہ کی رضا عوام کی خدمت اور ان کی بھلائی کو یقینی بنانے سے الگ کوئی چیز ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ قیادت کا عملی مقصد ہی عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، معاشرے میں عدل و انصاف اور ہم آہنگی لانا ہے۔ اور یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ خدمت سے، ہمدردی سے، کمزوروں کا خیال رکھنے سے، حدیث 10، مل جل کر کام کرنے سے، حدیث 16، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے سے، حدیث 20۔ یہ سب کام جو عوام کی بھلائی کے لیے ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا کا باعث نہیں بنتے؟ یقیناً بنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اللہ کی رضا کا حصول اور عوام کی حقیقی خدمت یہ لازم و ملزوم ہے۔ محرک اللہ کی رضا ہی ہے، لیکن اس رضا تک پہنچنے کا راستہ عوام کی خدمت، ان کی فلاح اور ان کے ساتھ انصاف سے ہو کر گزرتا ہے۔ خدمت کو صرف ایک نتیجہ کہہ دینا مجھے لگتا ہے اس کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ یہ تو عین عبادت ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ دونوں پہلوؤں کو کس طرح جوڑ رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر قابل غور ہے کہ خدمت خود رضائے الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن پھر بھی توازن کا سوال بہت اہم ہے۔ اگر صرف خدمت، نرمی اور عوامی فلاح پر ہی ساری توجہ مرکوز کر دی جائے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ رہنما اپنی جو بنیادی حیثیت ہے، یعنی اللہ کے نائب اور امانت دار ہونے کی حیثیت، اسے بھول جائے؟ وہ شاید مشکل فیصلے کرنے سے ہچکچائے جن سے وقتی طور پر لوگ ناخوش ہوں، لیکن جو طویل مدت میں ان کے یا دین کے لیے بہتر ہوں۔ وہ شاید صرف ان کاموں پر توجہ دے جو نظر آتے ہیں اور جن سے تعریف ہوتی ہے۔ قیادت میں صرف نرمی نہیں، حکمت، بصیرت اور کبھی کبھی اصولوں کی خاطر سختی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ حدیث 13 میں اعتدال کی بات ہے، حدیث 17 میں ذاتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں توازن کی بات ہے۔ امانت کا تصور رہنما کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس کی حتمی جواب دہی عوام کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہے۔ یہ توازن کیسے رکھا جائے؟ آپ توازن کی بات کر رہی ہیں اور یہ بالکل کلیدی نقطہ ہے، لیکن توازن کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک پہلو کو دوسرے پر غیر ضروری طور پر حاوی کر دیا جائے۔ آپ نے صرف خدمت پر فوکس کرنے کے خطرات بتائے، اسی طرح صرف امانت اور جواب دہی کے آپ کہہ لیں خشک تصور پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کے بھی خطرات ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ایسی قیادت عوام سے کٹ سکتی ہے، بے رحم ہو سکتی ہے اور آخرکار غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ وہ امانت کا حق ادا کرنے کے بجائے شاید عوام پر بوجھ بن جائے۔ خدمت، عاجزی، ہمدردی، عوام کے لیے دل میں درد رکھنا، جیسا حدیث 59 میں آتا ہے کہ رہنما کی اپنی قوم کے لیے ہمدردی، یہ وہ خصوصیات ہیں جو امانت کے بھاری اور کبھی کبھی ڈرا دینے والے تصور کو ایک انسانی چہرہ دیتی ہیں۔ یہ اسے قابل عمل بناتی ہیں۔ عوام سے جڑے بغیر، ان کی خدمت کیے بغیر، ان کے دل جیتے بغیر، وہ کون سی امانت ہے جس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا سوال پھر وہی ہے، کیا یہ دونوں پہلو، امانت کا احساس اور خدمت کا جذبہ، ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہیں؟ کیا یہ ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں؟
شاید اصل چیلنج ان دونوں میں صحیح توازن قائم کرنا ہی ہے۔ آپ نے درست کہا کہ یہ پہلو ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، شاید لازم و ملزوم بھی ہیں۔ اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں تو میرے نزدیک قیادت کی بنیاد اور اس کا نقطۂ آغاز اللہ کی طرف سے سونپی گئی ایک مقدس امانت ہے اور اس کے سامنے حتمی جواب دہی کا گہرا شعور۔ اس شعور کے بغیر قیادت اپنی سمت کھو سکتی ہے۔ اس ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نبھانے کے لیے انصاف، دیانت، الہی احکامات کی پیروی اور بلا شبہ عوام کی مخلصانہ خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا، یہ سب لازمی اجزاء ہیں۔ اور اگر میں اپنے موقف کا خلاصہ کروں تو قیادت کی جو عملی روح ہے، اس کا دل، اس کا جوہر، وہ عوام کی خدمت، ان کے لیے عاجزی اختیار کرنے اور ان کی بھلائی کے لیے گہری ہمدردی رکھنے میں ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو رہنما اور عوام کے درمیان اعتماد بناتی ہیں، دلوں کو جوڑتی ہیں، اختیار کو حقیقی معنوں میں جواز دیتی ہیں اور معاشرے میں مثبت اور دیر پا تبدیلی لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ امانت کا جو عظیم تصور ہے وہ ان اوصاف کے عملی مظاہرے کے بغیر شاید ادھورا اور غیر مؤثر رہ جائیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اسلامی قیادت کے تصور میں امانت اور خدمت دونوں ہی کی بنیادی حیثیت ہے۔ یہ کوئی یا تو یہ یا وہ والا معاملہ نہیں لگتا۔ پروفیسر قادری کی کتاب میں جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ یہ دونوں تصورات ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں اور مل کر ایک جامع تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، شاید اصل نقطہ یہی سمجھنا ہے کہ ایک سچا لیڈر وہ ہے جو امانت کے بوجھ کا احساس بھی رکھے اور خدمت کو اپنا طریقہ بھی بنائے اور جواب دہی کے ڈر سے انصاف بھی کرے اور عوام کے لیے رحمت اور آسانی کا باعث بھی بنے۔ اس کتاب میں موجود احادیث اور ان کی تشریحات کا اگر مزید گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یقیناً ان تصورات کے آپس کے تعلق اور ان کے درمیان جو مطلوبہ توازن ہے اسے سمجھنے میں مزید مدد مل سکتی ہے۔ حتمی نتیجہ اخذ کرنا اور ان دلائل کی روشنی میں اپنی سمجھ قائم کرنا ہمیشہ کی طرح آپ پر منحصر ہے۔